اینٹی سوشل بیہیویئرس کی بات کرنی تھی الفرڈ لین کے حوالے سے. یہاں پہ جو کمیونٹی ہے اس میں سب سے زیادہ مقبول ہے, اور عید ہو, شب رات ہو, 14 اگست ہو, 15 اگست ہو, پاکستانی, انڈینز اور جو بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے اور بھی جو کمیونٹیز ہیں وہ وہاں پہ جاتی ہیں. ہر طرح کا دیسی کھانا, ہر طرح کے مطلب اگر دیوالی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہاں پہ آتش بازی کا سامان وہ مل جاتا ہے. عید ہو تو عید کے لیے کسی نے کرتا لینا ہے, شلوار قمیض وہ وہاں سے مل جاتا ہے. مطلب ساری کمیونٹیز کے, لیکن وہاں پہ اینٹی سوشل بیہیویئر کے واقعات بہت بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے مقابل افسوس ہے. دیکھا جائے سر, یہ الفرڈ لینڈ کی نہیں بلکہ جہاں بھی ہماری میجورٹی ہے ساؤتھ ایشین لوگوں کی, گرین اسٹریٹ میں آپ چلے جائیں, ساؤتھ ہال میں چلے جائیں, برمنگھم میں آپ چلے جائیں, مانچسٹر میں آپ چلے جائیں, ونسلو روڈ پہ, تو وہاں یہ ہوتا ہے. یہ غلط چیز ہے کیونکہ دیکھیے ہم جب یہاں آتے ہیں نا, اس ملک کے قوانین ہیں, ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے. اس ملک کے کچھ اخلاقیات ہیں جو بہت اچھے ہیں, ہمیں ان کو بھی فالو کرنا چاہیے. اب الفرڈ لینڈ جیسی جگہ ایسی ہیں جہاں ہمارے بیسکلی چاند رات ہو گیا, ایسے موقع پہ ہمارے بچیاں, بہنیں, بیٹیاں, مائیں جاتی ہیں, تو وہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں ایسا ماحول ہو کہ وہ ہی نہیں جو کہ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بلکہ وہ کمیونٹی بھی جو نہیں کر رہی وہ بھی آ کے ہمارے عید کو سیلیبریشن کو انجوائے کرے اور وہ اچھا محسوس کرے. اب اس کو انفارچونیٹلی ہم جس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ طریقہ کار کوئی مناسب نہیں ہے کہ میں ذاتی طور پہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی فیملی کو وہاں بھیجوں. آپ جو حالات ہیں وہاں کہ جیسے ہمارے گاڑیاں اونچے میوزک لگا کے جا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, ایک تو ایسی وہ بڑی تانگ ہو جاتی ہے روڈ پھر, اس کے بعد آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر وہ اس طرح میوزک جا رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے ہمیں ریویو کرنا چاہیے. اس سے دو فیکٹر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں کے اخلاقیات کو خراب کر رہے ہیں اور اپنا, کیونکہ جب ہم یہاں اس ملک میں آتے ہیں تو ہم صرف اس ملک کے باسی نہیں بنتے, ہم دو تہذیبوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, دو سویلائزیشن کو کر رہے ہوتے ہیں. ایک اسلامک بھی کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر ہم ہندو ہیں تو ہندو کو کر رہے ہوتے ہیں, دوسرا ہم انڈیا اور پاکستان یا بنگلہ دیش کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ وہاں کے ایسا ایٹیچیوڈ یہاں لے کر چلیں گے تو وہ لوگ جو پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش نہیں گئے, وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچیں کہ چاہیے جو ہیں انڈین لوگ ایسے ہیں یا پاکستانی ایسے ہیں یا بنگالی ایسے ہیں اور یہ ان کا مذہب ایسا ہے, تو وہ ہم اپنے مذہب کی بھی ایک بری عکس دے رہے ہیں, اپنے تہذیب کا بھی برا عکس دے رہے ہیں, جو کہ ایسا انڈیڈ ہے نہیں ہے. ہمارے مذہب بھی بہت اچھے ہیں اور ہماری تہذیب بھی بہت اچھی ہے. بالکل. فاروق شمسی صاحب, اکثر وہاں پہ جو فیملیز جاتی ہیں تو وہ شکایت کرتی ہیں, تو ابھی بہت سارے لوگ نئے بھی یہاں پر آ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے رائٹس کیا ہیں. تو اسٹوڈنٹ ہیں, آتے ہی پڑھائی میں لگ گئے یا جو بھی, ان کو نہیں پتا کہ یہاں پر اگر وہ رہ رہے ہیں تو کیا کیا جو بیہیویئرز ہیں ان کے خلاف وہ پولیس میں جا سکتے ہیں. اس میں ایگزامپلس جو ہیں اینٹی سوشل بیہیویئر کے وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر ایکسیسو نوائز ہے, آپ کہیں پر رہ رہے ہیں اور آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہے وہ انکنسیڈریٹ ہے اور ان کو نہیں پتا اور بہت زیادہ شور وہاں سے آ رہا ہے, یا وینڈلزم ہے یا گرافٹی ہے, پبلک میں اگر کوئی ڈرنک کر کے وہاں پر کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ نارمل نہیں ہے اور جس سے باقی لوگوں کی جو لائف ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اگر آپ جو ٹریش ہے وہ اس کو پورے طریقے سے وہاں پہ پھینک رہے ہیں, اور آپ کی گلیوں میں اگر ڈرگ ڈیلنگ ہو رہی ہے اور ابیوسو لینگویج اور تھریٹننگ لینگویج اگر استعمال ہو رہی ہے, انٹیمیڈیشن ہو رہی ہے, ہراسمنٹ ہو رہی ہے, یہ سارے اینٹی سوشل بیہیویئرس میں آتے ہیں. اور فاروق شمسی صاحب, لوگ سوچتے ہیں کہ اب کوئی اس طرح سے اونچا بول کر آپ کو تھریٹن کر کے چلا گیا, اب آپ کیا کرو گے, پولیس کو فون کرو, پولیس سائڈ آئے نا. لیکن ان واقعات کو رپورٹ کرنا کتنا اہم ہے؟ دیکھیے اس طرف آنے سے پہلے آپ نے ایک بات کہی کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں, اچھا میں نے جو نوٹ کیا, میں تھوڑا سا یہاں سے اختلاف کروں گا. یہ جو آج کل بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ورک ویزا پہ آئے ہیں, یہ لوگ مجھے زیادہ لگے ہیں کہ جو اس چیز کو بڑھا رہے ہیں, کیونکہ وہ شاید ابھی نئے آئے ہیں, ان کو یہاں کا جو سسٹم ہے اس کی سمجھ نہیں ہے, یہاں کی سویلائزیشن کی سمجھ نہیں ہے, یہاں کلچر کی سمجھ نہیں ہے, اور وہ ابھی بھی اسی جگہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لاہور میں گھوم رہے ہیں یا نیو دہلی میں گھوم رہے ہیں, تو وہ اسی طریقے سے ایکٹ اور ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ پہلی بات یہ کہ ان میں مجھے یہ چیز زیادہ نظر ہے, کیونکہ اب میں جب جاتا ہوں دیکھتا ہوں چاند رات پہ بینگ جرنلسٹ بھی, تو میں نوٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں 5-10 سال گزار چکے ہیں ان کو کچھ سمجھ آ گئی ہے اور وہ تھوڑا سے اپنے وہ جامعہ میں جا چکے ہیں, لیکن یہ جو بچے ہیں ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم ویسے ہی گھوم رہے ہیں. اور دوسری بات, جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس بات کی کہ سوری آپ کا سوال کیا تھا دوسرا حصہ, کہ کتنا امپورٹنٹ ہے اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے, آپ
कहीं घूम रहे हैं, जी रिपोर्ट बिल्कुल। करना। देखिए इसमें हमारे यहाँ मेट पुलिस की, मैं बताऊँ, मेरे हमारे नेबर हैं, दोस्त हैं, उनका पुलिस में काम करते हैं, कम्युनिटी पुलिस में। तो उन्होंने बल्कि आप देखा होगा कि बिल्कुल इन द मिडल ऑफ द इल्फिल्ड लेन एक पुलिस ने अपना ऑफिस बना दिया कम्युनिटी के लिए। तो मेरा ख्याल है इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो लोग जो आपको इस तरह बुलिंग कर रहे हैं या आपके साथ जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ेगा। तो आप तो शायद इग्नोर करके चले जाए, बात वहीं ख़त्म हो जाए। हो सकता है कोई आने वाला जिससे वो करे वो उस तरह बर्दाश्त ना करे और वो कैसी रिटेलिएशन रिस्पॉन्स दे जिससे बात बढ़ जाए। तो बेहतर है कि बुराई को पहले ही रोक दिया जाए। तो यहाँ हमारी कम्युनिटी पुलिस घूम रही होती है, यहाँ पुलिस मौजूद होती है, मेरा तो यही उनका मशवरा होगा कि इमीडिएटली उनसे कॉन्टैक्ट करें। और आजकल मोबाइल हर बंदे के पास होता है, अपनी उसकी पिक्चर ले सकते हैं, आप वीडियो ले सकते हैं और उनके हवाले करें, क्योंकि यहाँ कैमरास भी बहुत लग चुके हैं। और आपने अगर देखा होगा इल्फिल्ड लाइन के स्टार्ट पे कहता है एक स्क्रीन लगी हुई है जहाँ वो ऐसे लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं उनकी पिक्चर्स लगाई जाती है और उनके बारे में लिखा भी जाता है। तो मेरा ख्याल है यही काफ़ी है एक आम समझदार। और लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद पुलिस अगर कर रही है इस तरह के वाकयात फिर भी कम नहीं हो, आपको नहीं लगता कि जो वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के कारोबार है वहाँ पे, उनको भी अपने तय कोई ऐसी फोर्स एंटी सोशल बिहेवियर की टीम्स बनानी चाहिए जो कि खुद भी मतलब नज़र रखें आसपास के क्या कुछ हो रहा है, फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, जो भी अगर कहीं पर ऐसा कोई बिहेवियर है, अगर वो शायद उस फैमिली उस वक्त नहीं कर पा रही या वो अभी शॉक में है या व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, वो टीम्स खुद अपने तौर पे पुलिस को रिपोर्ट करें या फिर वहाँ पर पहुँचें और रोकने की कोशिश करें खुद से भी। क्योंकि पाकिस्तान में भी हम देखते हैं ना, ताजिर बरादरी ने अपनी भी एक सिक्योरिटी या रखी, मैं नहीं कह रही कि सिक्योरिटी वाले रखें, कोई भी मतलब कोई अपनी टीम, कोई रजाकार होने चाहिए जो लोगों को ऐसे वाकयात से बचाने के लिए कुछ कोशिश। मेरा ख्याल है ये शायद यहाँ मुश्किल हो, कोई यहाँ के कल्चर के मुताबिक इवन जो सिक्योरिटी वाला वो टच भी नहीं कर सकता, वो भी सिर्फ एक हाथ तक ही कर सकता है, पुलिस ही ऐसे है। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि अपने रेस्टोरेंट्स के अंदर, अपनी शॉप्स के अंदर ऐसे जो होते हैं त्यौहार, उस पर ऐसा आप सिक्योरिटी रख लेंगे, कम से कम लोगों को डिसिप्लिन में अंदर लेके जाना। जो दुकानों के अंदर धक्काशाही चल रही होती है वो ख़वातीन के साथ ना हो, बच्चों के साथ ना हो। और बाहर जो आप लोगों ने अपनी दुकानों को आगे बढ़ा के आगे ही इल्फिल्ड लेन तंग है वो स्कोर करते हैं, इसको ना किया जाए। तो ये तो वो रोल कर सकते हैं। और अपने जो दोस्त ऐसे आते हैं जो आके वहाँ देखने के लिए आ जाते हैं, ख़वातीन आ रही हैं, उनको तो मना आप कर सकते हैं ना कि भाई ये कारोबार है मेरा, ये बहनें हैं हमारी, ये बच्ची हैं, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। उनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। क्योंकि ये भी मैंने देखा कि कुछ रेस्टोरेंट्स के ऊपर और कुछ ऐसी शॉप्स के ऊपर लोग ऐसे आ जाते हैं, वो फिर अपनी तलब की वजह से मना भी नहीं करते उनको। तो वो उनको तो कम से कम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये। और फिर एज अ ब्रिटिश एशियन हमें भी ये सोचना चाहिए कि देखिए आज अगर मैं किसी की बहन को छेड़ रहा हूँ, ठीक है, तो कल कोई मेरी बहन को तो छेड़ेगा ना। अगर मैं उसको लिए ज़िंदगी मुश्किल कर रहा हूँ तो फिर खुदा की लाठी तो बेआवाज़ है और कर्मा तो काम करता है। तो कल मेरी कोई बच्ची, मेरी कोई रिश्तेदार होगी, उसको भी कोई डिस्टर्ब करेगा, तो हमें खुद भी इखलाकी तो सोचना चाहिए। मैं बिलीव करता हूँ कि हम जो साउथ एशियन कल्चर है उसके अंदर ख़वातीन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो हज़रत फ़ातिमा, हज़रत आयशा, और अगर हम हिंदू मत की बात करते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत सारे ऐसे देवियाँ मिलती हैं। और हमारे मज़हब में भी ये बहुत ज़्यादा है और हमारे कल्चर में भी ख़वातीन की रिस्पेक्ट है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे त्यौहार में अगर हम अच्छा करें तो बेहतर है। साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा, हमें 14 अगस्त पे जो हम पाकिस्तानी और अब जो 15 को मेरे हमारे भारतीय दोस्त भी करते हैं, उसको भी हमें रिव्यू करना चाहिए कि सेलिब्रेशन का ये तरीकाकार मैं नहीं समझता कि महज़बाना है कि हम वो बाजे बजा रहे हैं, पुलिस वालों की गाड़ियों के पास जाके इस दफ़ा मैंने देखा है बजा रहे हैं। वो हमारी सिक्योरिटी के लिए वहाँ आते हैं, हम उन्हीं को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर उससे शोर हंगामा होता है। देखिए सारे लोग पाकिस्तानी नहीं है ना। पिछले दिनों भी जब अगस्त में पाकिस्तानियों ने फिर उसके अगले दिन इंडियंस से यहाँ पे सेलिब्रेशंस की, तो उस वक्त जब कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे मतलब क्रिसमस के मौके पे या अगर जो फुटबॉल मैचेस हैं, बड़े क्लब्स के मैचेस होते हैं, उसके बाद जो फैंस होते हैं वो भी इसी तरह बाजे बजा रहे होते हैं, वो भी इस तरह से एंटी सोशल बिहेवियर मैच जीतने के बाद या मैच में शरीक होने के लिए कर रहे होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो हमने तो कुछ लोगों का आगे से आर्गुमेंट ये था कि हमने तो कभी किसी को नहीं रोका कि ये ना करें, तो मतलब अब हमारा अगर एक खुशी का दिन है तो हम कर सकते हैं। आपका इस पे क्या टेक है? देखिए इसमें दो किस्म की खुशी के मौके हैं। एक तो हो गया चांद रात, उस पर तो मैं ये बात समझ में आती है कि ठीक है उनका क्रिसमस सेलिब्रेट करने का अपना तरीका है, हमारा अपना। अब ये जो हमारे इंडिपेंडेंस डे आते हैं, अब बात ये इंडिपेंडेंस तो पाकिस्तान का है,
تو سیلیبریٹ بھی وہیں ہونا نا. یہ کوئی ایسا مذہبی تو نہیں ہے نا کہ سب کے لیے. اسی طرح 15 اگست ہے انڈیا کا, اس کے لیے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں. میں زیادہ تر سمجھتا ہوں کہ ایسے مواقع کے لیے یا ایسے جو ایونٹس آتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس یہاں بہت سارے پارک ہیں, اور میں مثلا اس علاقے کی بات کروں, ویلنٹائن پارک ہے, گڈ میز پارک ہے, بارکنگ روڈ پہ پارک ہے. ہم کسی جگہ ایسی جگہ پہ ہم سارے کمیونٹی کو اکٹھا کر لیں, ایک میلے کی طرح سما بنا لیں اور وہاں ہم یہ جشن منا لیں. کیونکہ ضروری تو نہیں ہم رات کو سڑکوں پہ آ کے 12-1 بجے ہارن بجائیں, باجے بجائیں, اور وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں, جو بزرگ ہیں, جنہوں نے صبح جاب پہ جانا ہے, جن کا کوئی تعلق نہیں ہے آزادی کے ساتھ, ان کی بھی لائف کو میزریبل کریں. یہ تو اس کا تو منطق نہیں مجھے سمجھ آتا. اس کی بجائے اگر ہم نے 14 اگست کو کرنا ہے تو ایک دن جو اس سے پہلے سنڈے ہے یا اس کے بعد سنڈے ہے, یا 15 اگست کو کرنا ہے, ہم اس دن کا اعلان کرتے ہیں جی آج ہم سیلیبریشن کریں گے اس سنڈے کو فلاں پارک میں. تو وہاں ساری کمیونٹی چلی جائے, وہاں جائے, بچوں کے لیے اسٹال لگائیں, آپ انجوائے کریں اس کو. یہ اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ اوبویسلی حکومت شاید اس لیے نہ لینا چاہتی ہو کہ وہ پھر وہ کوئی یہاں پہ یہ بھی تو اتنی کمیونٹیز رہتی ہیں, ایک کو منع کریں گے تو وہ کہیں گے وہ مطلب دوسری کمیونٹی تو اپنے آزادی کے دن پہ یہ کر رہی ہے تو ہمیں کیوں روک رہے ہیں. تو مطلب کیسے میک شور کیا جا سکتا؟ پھر تو یہ کمیونٹی کو خود سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بھی شور شرابہ جو ہے, یہ باجے وغیرہ, یہ اینٹی سوشل بیہیویئر میں ہی آ رہے ہیں. تو کمیونٹی یا وہاں پہ جو بزنسز جن کے ہیں, اوبویسلی اس لین پہ جن کے بزنسز ہیں وہ زیادہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, اور کمیونٹی کے خود کوئی اگر بڑے ہیں وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. کوئی یہاں پہ جو ایم پی ہے اس علاقے کا, جو مقامی قیادت ہے, وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے, جو وہ بھی تو فیصلہ یہ بالکل کرنا چاہیے. اب دیکھیے جیسے میں نے 14 اگست کی بات کی, اب رات کو ابھی دیوالی ہے, منڈے کو ہی ہے, اب میں جب صبح نکلا تو میری گاڑی کو بھی اتنا زیادہ وہ پڑا ہوا تھا وہ ایش. اب رات کو لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا. تو یہ ہمیں ایز اے کمیونٹی دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا کہ 14 اگست یا 15 اگست آتی ہے تو ان کی آزادی ہے جو وہاں رہ رہے ہیں, وہ منا رہے ہیں, یا پاکستانی جو یہاں رہتا ہے یا ہندوستانی دوست رہتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم اوروں کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اسی طرح ایسے جو ہمارے ریلیجیس ایونٹ بھی ہیں اس میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سے باقی ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے. اگر رات 12 بجے تک پٹاخے چلائیں گے تو بھئی آپ نے تو چاہے چھٹی لی ہو صبح اپنی مذہبی حوالے سے, لیکن جو پڑوس میں کوئی مسٹر جیمز رہ رہا ہے یا کوئی عبداللہ رہ رہا ہے, اس کا تو اس سے تعلق نہیں ہے, اس کے بچوں کا تعلق تو نہیں ہے, وہ بزرگوں کا تعلق تو نہیں ہے. پھر آپ جب رات کو ایسے چلا, میں صبح جب باہر نکلا تو کہ میری گاڑی بلیک کلر کی ہے, میں حیران ہو گیا, میں کہ یہ کیا, اور یہ میں 15 منٹ سوچتا رہا اس میں کیا نشان پڑے. پھر وہ سمجھ آیا ہو سیلیبریشن ہے, تو اوپر سے جا کے جب واپس آتے ہیں تو سارا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں خود سوچنا ہے کمیونٹی, مطلب مسلم کمیونٹی نے خود مطلب یا پاکستانی کمیونٹی نے 14 اگست کے فیصلہ خود کرنا ہے, اور انڈین کمیونٹی کو بھی کرنا چاہیے. مطلب ساری کمیونٹیز کو مل کے جو ان کے باجے ہیں اسپیشلی آزادی سے, پتہ نہیں کیسے اس کا لنک بن رہا ہے, لیکن اوبویسلی میں نے بھی اس بار میں جب وہاں پہ گئی تھی تو میں نے دیکھے تھے, اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا کہ شاید پاکستان میں بھی ان کا استعمال کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. خیر, بڑی اچھی آپ نے صلاح دی ہے کہ تھوڑا سا دوسری جو کمیونٹیز ہیں سب کے فیلنگز کا احترام کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کو شکریہ جی, آپ نے موقع دیا.